أصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحبوا أهل بيتي بحبي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ذکر اصحاب نبی دل سے اگر ہو جائے، ذکر اصحاب نبی دل سے اگر ہو جائے، دل منور ہو میرا، روح بھی تر تر ہو جائے. جس کو ہے بغض صحابہ سے ادھر ہی رہنا، جس کو ہے بغض صحابہ سے ادھر ہی رہنا. ارے جس کو جنت کی طلب ہے وہ ادھر ہو جائے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. میرے واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم اسٹیج پہ جلوگر استاذ محترم استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اجود حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدیر جامعہ حسینیہ تشریف فرما ہیں. اساتذہ کی موجودگی میں گفتگو کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. مختصر سے وقت میں مختصر سی بات ہوگی، طبیعت بھی خراب ہے اور انشاءاللہ دھیمے دھیمے انداز میں کچھ نہ کچھ بات ہوگی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، عنوان آپ کے سامنے ہے فاروق و حسین. تو میں کچھ باتیں سیدنا عمر بن خطاب کے حوالے سے اور کچھ باتیں سیدنا حسین. جملہ نکلا تھا، رب نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پیغمبر حاجیوں سے کہہ دو، حاجیوں طواف کے بعد اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو نوافل آپ ہر جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے. طواف کے بعد اگر نوافل پڑھے جائیں گے تو مقام ابراہیم پہ پڑھے جائیں گے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مراد نبی دماد علی عمر بن خطاب. نعرہ تکبیر. تو قرآن مجید کی یہ آیت
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، یہ جناب عمر بن خطاب کی رائے اور جناب عمر بن خطاب کے مشورے کی تائید اور تصدیق کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اساتذہ کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے کہا آقا میرا مشورہ ہے آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جب بھی گھر سے باہر تشریف لائیں تو پردہ اوڑھ کر چادر ڈال کر کے گھر سے باہر نکلا کریں۔ ابھی عمر بن خطاب کے یہ جملے مکمل نہیں ہوئے تھے تو رب نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں چادر ڈال کر پردہ اوڑھ کر کے نازل پردہ اوڑھ کر کے باہر نکلا کریں۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی جناب عمر بن خطاب کی رائے اور مشورہ کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ حضرات محترم، وقت ہوتا تو میں بات کو آگے بڑھاتا، مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کی 18 آیاتیں ایسی ہیں، جناب عمر بن خطاب نے عرش پہ بیٹھ کے مشورہ دیا، اللہ نے عمر بن خطاب کے مشورے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آئیے دیکھئے قرآن مجید کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جناب عمر بن خطاب کی رائے اور مشورہ کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سورت الانفال سورت نمبر 8، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، جناب عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سورت التوبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 67، یا ایھا النبی کو ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، جناب عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سورت التوبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 80، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، جناب عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سورت المؤمنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 14، فتبارک اللہ احسن الخالقین، عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سورت النور سورت نمبر 24 آیت نمبر 16، سبحانک ھذا بہتان عظیم، عمر بن خطاب کی رائے اور مشورہ کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سورت التحریم سورت نمبر 66 آیت نمبر 4، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، جناب عمر بن خطاب کی رائے اور مشورہ کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ سورت التحریم سورت نمبر 5، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا، یہ آیت بھی جناب عمر بن خطاب کی رائے اور مشورہ کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرات محترم، وقت ہوتا 18 آیاتیں بھی آپ کو بتاتا، سورت نمبر بھی بتاتا اور آیت نمبر بھی آپ کو بتاتا، مختصر کر رہا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث رسول اللہ کے آئینہ میں جناب عمر بن خطاب کی کیا شخصیت ہے، جناب عمر بن خطاب کا مقام کیا ہے، جناب عمر بن خطاب کی سیرت کیا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان باتی نبی لکان عمر، لوگوں سنو میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اگر یہ نبوت کا سلسلہ آگے چلتا، اللہ کسی اور کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتے تو اللہ نبی بناتے عمر بن خطاب کو۔ استاد محترم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت والے کمالات، نبوت والی صلاحیتیں، نبوت والے اخلاق، نبوت والا علم، نبوت والا حلم، نبوت والی عدالت، نبوت والی صداقت، نبوت والی شرافت، نبوت والے کمالات، ان سب کو جمع کر کے اللہ
اللہ نے عمر بن خطاب کے حصہ اور مقدر میں لکھ دیے تھے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان عمر بن خطاب، میرے آقا نعرہ کریم تکبیر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، عمر تو اتنی عظمت والا ہے، عمر تو اتنی مقام والا ہے، جب عمر کو شیطان دیکھتا ہے تو شیطان بھی عمر کا نام سن کر، عمر کی ذات کو دیکھ کر شیطان بھی ڈر کر بھاگ کے راستہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے تیسری حدیث میں فرمایا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر بن خطاب کی زبان پہ اور ان کے دل اور دماغ پہ حق کو بھی جاری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بات کو آگے بڑھا رہا، توجہ میری طرف رہے۔ آئیے مختصر سے تذکرہ سیدنا امام حسین ابن علی کا کرتے ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ حضرت ابو ہریرہ پیغمبر کا صحابی ہے، 5000 سے زیادہ احادیث نقل کرنے والا، جس کو محدثین کی جماعت کا امام کہتے ہیں، امام ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ ایک دن آقا گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ہم نے دیکھا آقا گھر سے باہر تشریف لائے، دائیں کندھے پہ امام حسن کو اٹھایا ہے، بائیں کندھے پہ امام حسین کو اٹھایا ہے۔ آقا دائیں طرف رخ کرتے ہیں تو بوسہ امام حسن کو دیتے ہیں، آقا بائیں طرف رخ کرتے ہیں تو بوسہ امام حسین کو دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا آقا بتا دیجئے آپ کو حسن اور حسین سے پیار ہے؟ کملی والے نے کہا ہاں ہاں مجھے حسن سے بھی پیار ہے، حسین سے بھی پیار ہے۔ اگلا جملہ سنیے، میرے آقا نے فرمایا من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی۔ سنو لوگو، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، نعرہ تکبیر۔ تو اس سے پتا چلا، میرے آقا نے فرمایا من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی۔ سنو لوگو، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پتا چلا نبی کی محبت دل میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک نبی کے اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہوگی۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر اگر کوئی بندہ عشق رسول کے دعوے کرتا ہے اور پیارے رسول کے دعوے کرتا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا، امام حسین کے مقابلے میں یزید آیا، آج یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ حسین ابن علی کل بھی زندہ تھا، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، حسین کا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، کربلا کا شاہ حسین، نہ ہے حسین نہ یا حسین، واہ حسین۔ نعرہ تکبیر۔ اور آپ دیکھیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں بھی حسین زندہ تھا، کوفہ کے بازاروں میں بھی حسین زندہ تھا، دمشق کی جامع مسجد میں بھی حسین زندہ تھا، مکہ میں بھی زندہ، مدینہ میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، قندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، دشت لیلہ میں بھی زندہ، تورا بورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، القدس کی گلیوں میں بھی زندہ، کشمیر کی گلیوں میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی بتا رہی ہے حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور حسین کی زندگی، حسین کا پاک پن یہ دنیا کو بتا رہا ہے، کفر کو بتا رہا ہے۔ سن لے کفر،
तेरे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा। तो जवानों से कहता हूं, उठो इमाम हुसैन की दावत को लेकर, इमाम हुसैन के पैगाम को लेकर, इमाम हुसैन की फिक्र को लेकर उठो, जमाने पे छा जाओ, जमाने को बता दो हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं, हमारा मरना भी हुसैन के साथ, हमारा जीना भी हुसैन के साथ। और आप देखिए सिर्फ मुहर्रम के अंदर इमाम हुसैन के नाम के आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुहर्रम में ड्रामाबाजी कर लेने से कुछ नहीं होगा। आइए मेरे अकाबिर का अकीदा सुन के, मेरा अकीदा तो ये है सिर्फ मुहर्रम हुसैन का नहीं है, पूरा साल हुसैन का है, पूरी सदियां हुसैन की है, पूरा जमाना हुसैन का है। कल भी हुसैन का था, आज भी हुसैन का है, हमारा कल भी हुसैन का होगा। आओ जिस तरह हुसैन इब्न अली ने कुरान की दावत को लेके नेज़े की नोक पे चढ़ के रब का कुरान सुनाया था, हुसैन के पैगाम को लेकर के उठो और दुनिया के घर घर में हुसैन के नाम को भी जिंदा करो, हुसैन के पैगाम को भी जिंदा करो। और एक बात जो सहाबा के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूं, वक्त होता तो बात तफसील से अर्ज करता। और आप देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि पूरे पाकिस्तान में सहाबा किराम की गुस्ताखियां की गई। इस मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की आड़ को लेकर हजरत अली के मुर्तज़ा सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की आड़ के अंदर हजरत सहाबा किराम की गुस्ताखी की गई है। हजरत मुहतरम, आज मैं खरे मजमा में आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने हाथों को बुलंद करके अगर हिम्मत है, जुर्रत है, तो खड़े होकर मोहब्बत सहाबा का सबूत दीजिए और दुश्मनाने सहाबा को बता दीजिए। खड़े हो जाइए एक मर्तबा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, शान अहले बैत, मकाम अहले बैत, करबला का शाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, ना है हुसैन नहीं या हुसैन, वो हुसैन वो हुसैन, वो हुसैन वो हुसैन। हाथों को बुलंद करके दुश्मनाने सहाबा को ये पैगाम दे दीजिए, सुनो गुस्ताखे सहाबा, हमारा फकर सहाबा, हमारी आन सहाबा, हमारी जान सहाबा, हमारा ईमान सहाबा, हमारा ईकान सहाबा। सहाबा अगर दुनिया अगर पस्त है तो बुलंद सहाबा, दुनिया अगर झूठी है तो सिद्दीक सहाबा, दुनिया अगर हक को छुपाती है फारूक सहाबा, दुनिया अगर बुज़दिल है तो दिलेर सहाबा, और दुनिया अगर कंजूस है तो नबी के सगी सहाबा। और आज दुश्मनाने सहाबा को ये पैगाम दे दो, दुनिया अगर खत्म नबुव्वत पे डाका डालती है तो खत्म नबुव्वत के मुहाफिज सहाबा, सूरज है अगर मोहम्मद तो किरणें हैं सहाबा, चाँद है मोहम्मद तो तारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, अल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा।